عدلیہ میں انتظامیہ کی مداخلت کا الزام، چیف جسٹس کے از خود نوٹس پر آج سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس منصور شاہ، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس جمال مدوخیل شامل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس نعیم اختر بینچ کا حصہ۔ ملک کے 300 سے زائد وکلاء نے چیف جسٹس سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تھا۔ ججز کو مشکوک خطوط ملنے کا مقدمہ درج، ہائی کورٹ کے کلرک کی مدعیت میں مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج کیا گیا۔ مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق تمام خطوط ریشم خاتون زوجہ وقار حسین کے نام سے موصول ہوئے۔ ملزمان نے مقدمات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی۔ ایک خط کا معاملہ نپٹا نہیں، دوسرا سامنے آ گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو مشکوک خطوط موصول۔ عدالتی عملے نے خط کھولا تو اندر مشکوک پاؤڈر موجود تھا۔ خط کھولنے والے عملے کی آنکھوں میں سوزش کی شکایت، عملے کو فوری طور پر سینیٹائز کیا گیا۔ مشکوک خطوط سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیے گئے۔ دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا خطوط ملنے کا تذکرہ، ریمارکس دیے۔ 8 ججز کو خطوط ملے، بنیادی طور پر ہائی کورٹ کو تھریٹ کیا گیا۔ مشکوک خطوط والا معاملہ گھمبیر نہیں، تحقیقات ضرور ہونی چاہیے۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی ایک نیوز کے پروگرام ایک پاکستان میں گفتگو۔ کہا سپریم کورٹ اس پر جو بھی حکم جاری کرے گی حکومت کو عمل درآمد کرانا ہوگا۔ عائشہ بی بی کے کھانے میں زہر ملانے کے معاملے کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ وزیر کہا محسن نقوی کی مہربانی ہے وہ وزیر داخلہ بنے، وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے۔ سینٹ کا انتخاب، حکمران اتحاد کامیاب۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اسلام آباد سے سینٹ کی ایک نشست جیت لی۔ اسحاق ڈار ٹیکنوکریٹ اور رانا محمود الحسن جنرل نشست پر سینیٹر منتخب۔ قومی اسمبلی میں 310 ووٹ ڈالے گئے۔ اسحاق ڈار نے 222، انصر کیانی نے 81 ووٹ لیے۔ رانا محمود کو 224، فرزند حسین کو 79 ووٹ ملے۔ قائد نون لیگ نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے ووٹ ڈالے۔ اسلام آباد سے 2، پنجاب سے 5، سندھ سے 12 نشستوں پر انتخابات ہوئے۔ تخت لاہور پر نون لیگ کی گرفت مضبوط، پنجاب سے سینٹ کی 12 میں سے 10 نشستیں جیت لی۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ کی 5 نشستوں پر انتخابات ہوئے۔ ٹیکنوکریٹ کی نشستوں پر نون لیگ کے محمد اورنگزیب اور مصدق ملک کامیاب۔ خواتین کی نشستوں پر انوش رحمان اور بشرا انجو بٹ کامیاب۔ اقلیتی نشست نون لیگ کے خلیل طاہر نے جیت لی۔ 7 سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو چکے، نون لیگ کے 5، پی ٹی اے کے 2 شامل۔ بلوچستان کی تمام 11 نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ سندھ میں سینٹ کی نشستوں پر الیکشن، پیپلز پارٹی نے میدان مان لیا، 12 میں سے 10 نشستیں جیت لیں۔ ایم کیو ایم اور آزاد امیدوار ایک نشست پر کامیاب۔ پیپلز پارٹی کے کاظم شاہ، اشرف جوتوئی، مسرور احسن، ندیم بھٹو اور دوست علی جیسر سینیٹر منتخب۔ جنرل نشستوں پر ایم کیو ایم کے احمد چشتی اور آزاد امیدوار فیصل باوڈا جیت گئے۔ ٹیکنوکریٹ نشست پر سرمد علی اور ضمیر گھمرو۔ خواتین نشست پر قرۃ العین مری اور روبینہ قائم خانی کامیاب۔ اقلیتی نشست پونچو مل نے جیت لی۔ پی ٹی آئی نے سندھ میں سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے کا تنازع، خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن ملتوی، صوبے سے سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے انتخابات تا حکم ثانی ملتوی رہیں گے۔ الیکشن کمیشن کا اپوزیشن ارکان کی درخواست پر فیصلہ۔ ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا سینٹ الیکشن ملتوی کرانے پر احتجاج کا اعلان۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں حلف نہیں لینے دیں گے۔ تحریک انصاف کا بشرا بی بی کو سلو پوائزنگ کا الزام، بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بشرا کو کچھ ہوا تو طاقتور لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ ججز کے خط کی تحقیقات کے لیے بانی پی ٹی آئی نے فل کورٹ کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ افضل مروت بولے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات نہ کرانا جبر اور زیادتی ہے۔ کے پی میں پی ٹی آئی کے 9 سینیٹر بن رہے تھے، ان کو مسئلہ ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا گرینڈ الائنس پی ڈی ایم سے بڑا ہوگا۔ تحریک انصاف کا دیگر جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنانے کا فیصلہ، اپوزیشن کی 5 جماعتوں کا اجلاس، گوہر خان، لیاقت بلوچ، محمود اجگزئی، اختر مینگل، ناصر عباس کی شرکت۔ اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا غیر منتخب لوگوں کو الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے عوام پر مسلط کیا گیا۔ آئین کا ہر قیمت پر تحفظ اور دفاع کیا جائے گا۔ پارلیمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ قبول نہیں ہوگا۔
पंजाब भर के स्कूलों में नए तालीमी साल का आगाज हो गया। तलबा तालिबात अभी तक मुफ्त किताबों से महरूम। बर वक्त छपाई न होने के बायस बच्चों को नई किताबें न मिल सकी। पंजाब भर में जेर तालीम बच्चों की तादाद 1,05,00,000। मज़कूरा बच्चों के लिए 8 करोड़ से ज़ायद किताबें दरकार हैं। असासा कहते हैं नई किताबों की छपाई गर्मियों की छुट्टियों में मुकम्मल होने का इम्कान है। नकल माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दे दी। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं नकल माफिया के नासूर को जड़ों से उखाड़ेंगे। इन्हें कुछ अनासर ब्लैकमेल कर रहे हैं और लालच दे रहे हैं, लेकिन वो बिकने वाले नहीं। लाहौर में भी नकल माफिया को पकड़ा है। जजेस इस माफिया की जमानतें न दें। रियाल मांगने वालों को कोई रियायत नहीं। सऊदी अरब में भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। सऊदी पुलिस ने मस्जिदुल हराम के अतराफ 4,000 से ज्यादा भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पकड़े गए भिखारियों को इब्तदाई तौर पर थाने में रखा गया है। कानूनी सजा के बाद तमाम मुल्जिमों को उनके आबाई मुल्कों को भेज दिया जाएगा। छोटी ईद करीब आने पर बाजारों में बड़ी रौनक। कराची की मार्केटों में भी खरीदारों का रश बढ़ गया। कपड़ों और जूतों की खरीदारी में तेजी। खवातीन के साथ बच्चे भी ईद के त्यौहार के लिए मनपसंद अशिया की खरीदारी में मसरूफ। ईद सर पर आई, अपनों की याद सताई। ईद के मौके पर परदेसियों को घर वापसी की तैयारी। कराची से मुल्क के दीगर शहरों में जाने वाली ट्रेनों की बुकिंग मुकम्मल हो गई। स्पेशल ट्रेनों समेत ईद उल फितर पर अपने घरों में जाने वाले कई मुसाफिरों को टिकट न मिलने पर मायूसी का सामना।